السلام علیکم معزز خواتین حضرات، میں آپ کا میزبان علی رضا، اور آپ کے لیے ہمیشہ ہی کی طرح آج بھی دعائیں ہیں کہ آپ جہاں بستے ہیں، جہاں رہتے ہیں، جہاں آباد ہیں، سدا آباد رہیے، شاد رہیے، ہمیشہ خوشیوں، کامیابیوں، کامرانیوں میں رہیں، اور پروردگار عالم ہر بلائے ناگہانی سے آپ سب کو ہمیشہ محفوظ رکھے۔ ناظرین محترم، ہم احساس ایمرجنسی فلڈ اپیل 2022 میں آپ سب سے مخاطب ہیں۔ ہماری زندگی آج کل سیلاب زدہ لوگوں کی مدد کے لیے وقف ہے، یعنی احساس جو وقف ہے آج کل وہ سیلاب کی تباہ کاریوں کے معاملات کو پر کرنے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان میں آنے والے اس سیلاب نے تقریباً 6.5 لاکھ سے بھی زائد افراد کو بے گھر کر دیا۔ متاثرین 6.5 لاکھ سے بھی زائد ہیں، اور تقریباً 3.25 لاکھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے گھر صفحہ ہستی سے مٹا دیے بہتے ہوئے ان پانیوں نے۔ آج وہ بغیر سائبان کے بیٹھے ہیں اس انتظار میں کہ کہیں سے کوئی امداد پہنچے اور ان کی زندگی کی ناؤ آگے بڑھنا شروع ہو۔ ناظرین ذرا سوچئے، کیسی عجیب بات ہے کہ قدم جمانے کے لیے زمین موجود نہیں ہے ان کے پاس، ہر جانب پانی ہی پانی بہتا ہوا، ٹھاٹھیں مارتا ہوا پانی، اور اسی درمیان اگر کوئی ٹیلا، اگر کوئی گرے ہوئے گھر کی کوئی چھت باقی ہے، کوئی گاڑیاں اگر پرانی کھڑی ہیں، ان گاڑیوں میں، ان رکشوں میں، ان ٹرکوں میں، ان ٹیلوں پر بیٹھ کے لوگ زندگی کے شب و روز کاٹ رہے ہیں۔ ہم ایسے ہی لوگوں کی فوری طور پر مدد کی خاطر احساس کے اس پروگرام کے ناطے آپ تمام معزز خواتین و حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین بات یہ ہے کہ جب مشکلات، پریشانیاں، دکھ، تکالیف ہوں تو انسان اپنوں ہی سے سب سے زیادہ امید رکھتا ہے، غیروں سے فریاد کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ لیکن بہت ہی کمال کی بات یہ بھی ہے کہ پوری دنیا کہ جتنے بھی ممالک ہیں تقریباً ہر ایک اپنی جانب سے امداد بھجوانے کے لیے کوشاں ہے۔ ہر ایک کو دنیا بھر میں یہ اندازہ ہو گیا کہ پاکستان ان بارشوں کے باعث سیلاب کی نظر ہوا، اور تقریباً کوئی ہمارا 62% حصہ جو ہے پورے پاکستان کا وہ پانیوں میں بھیگا ہوا ہے۔ زندگی یوں سمجھ لیجئے کہ خود نہیں سمجھ پا رہی کہ اس کو رہنا ہے یا جانا ہے۔ تقریباً کوئی 1700 لوگ، جس میں معصوم بچے، خواتین، بوڑھے، نوجوان ایسے ہیں کہ جو بہتے پانیوں کے تھپیڑوں میں اس طرح گم گشتہ ہو گئے کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ لاشیں کہاں گئیں۔ کوئی اپنے علاقے سے، اپنے گاؤں سے اگر پانیوں میں بہہ رہا ہے تو 12 میل کے بعد کہیں نکلا ہے، 15 میل کے بعد کہیں نکل رہا ہے، کوئی 4، 5، 6، 8 کلومیٹر کے بعد کسی کی لاش مل رہی ہے۔ اب جب لوگ اتنی دور میتوں کے پہنچ جانے کے بعد پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی ہے، یہ کس کی ہے، کوئی نہیں جانتا تو اس کی تدفین ہو جاتی ہے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی فلاں کی لاش تھی۔ عجیب دگرگوں حالات و واقعات ہیں۔ شاید یہی نشیب و فراز زندگی کو اور پختہ کرتے ہوں۔ انشاءاللہ العزیز ہم آپ تمام دوستوں کی خدمت میں حالات حاضرہ پیش بھی کرتے رہے گے، اور آپ سب سے ہماری گزارش، التجا، اپیل اور درخواست ہے کہ آپ کو فوری طور پر مدد کی اس اپیل میں آگے بڑھنا چاہیے۔ آپ کی جانب سے اس وقت اشد ضرورت ہے مالی امداد کی، تاکہ ملنے والی امداد فوری طور پر ان گھروں تک، ان لوگوں تک دواؤں کی صورت میں، خیموں کی صورت میں، مچھردانیوں کی صورت میں اور خوراک کی صورت میں پہنچائی جائے۔ ناظرین یہ کوئی ابھی لمبی پلاننگ کے کام نہیں ہے، یعنی
آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ لوگوں کی جانب سے آنے والی امداد فوری طور پر اگلی شام ہونے سے پہلے ان لوگوں تک، ان ضرورت مند افراد تک پہنچا دی جاتی ہے کہ جو منتظر ہیں، جن کی منتظر نگاہیں ہمارے اور آپ کی جانب اٹھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ان سیلاب کی تباہ کاریوں نے سینکڑوں ہزاروں سائبان لوگوں کے سروں سے چھین لیے۔ یہ مشکلات، پریشانیاں انشاءاللہ آج نہیں تو کل ضرور اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ میں ایک بات ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ نیکی اور بھلائی کے اس کام میں ناظرین دیر نہ کیجیے گا۔ ہمارے ساتھ آج اس اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مولانا فیصل بندگی صاحب، اور فیصل عزیزی بندگی صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ان ٹرانسمیشنز کا حصہ رہتے ہیں، اور آپ کی آمد سے ہماری ٹرانسمیشن کھل اٹھتی ہے۔ جناب بیان کیجئے۔ آپ کی محبت اور یہ ہماری سعادت ہے کہ ہم اس عظیم مقصد کے لیے یہاں پر جمع ہوتے ہیں کہ ہم سب جمع ہو کر اپنے ان بھائیوں کے لیے جو اپنی زندگی کے کٹھن ترین وقت سے گزر رہے ہیں، اس موقع پر ہم ان کے دست و بازو بنیں، اور جس طور جس سے کوئی خدمت انجام دی جا سکتی ہو وہ ہم انجام دیں۔ ہم مالی تعاون کریں، مالی تعاون کی بڑی شدید ضرورت بھی ہے، اور ہم ساری دنیا میں اپنے بھائیوں سے یہ اپیل اس لیے کر رہے ہیں کہ احساس نے ہمیشہ ایک پل کا کردار ادا کیا ہے مخیر حضرات کے۔ اور ایک بات اور بھی بتا دوں ناظرین، جب انہوں نے پل کا ذکر کیا تو تقریباً 1200 پل ٹوٹ چکے ہیں اس سیلاب میں۔ اب پل کا کوئی ذکر بھی نہ کیجئے، کوئی آگے کوئی بات کیجئے علامہ صاحب۔ بالکل، یہ پل جو شکستہ ہوئے ہیں ان کی بحالی کے لیے یہ پل ضروری ہے جو مخیر اور اس متاثرہ طبقے کے درمیان قائم ہے، اور اس کے ذریعے ہی ہم اپنے انسان ہونے کا، اپنی انسانیت کا اور اپنے ایمان کا اظہار کر سکتے ہیں کہ جیسے آقا دو جہاں نے فرمایا کہ مسلمان تو ایک جسد واحد کی طرح ہیں، جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس کا احساس کرتا ہے، پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے۔ ہم کیونکہ ایک جسم واحد ہیں، اگر ایک طبقہ، اور یہ طبقہ کوئی چھوٹا طبقہ نہیں ہے، پاکستان کا اس وقت جو جغرافیائی رقبہ ہے اس میں 70% حصہ سیلاب سے متاثر ہے۔ یعنی اب اندازہ لگائیے کہ جس ملک کا نصف سے زائد حصہ سیلاب سے متاثر ہو تو یہ کتنی بڑی آزمائش ہے، لیکن ہم اس میں مالی تعاون کریں گے، جو مشکلات ہوں گی وہ انشاءاللہ تعالیٰ دور ہوں گی، اور پھر دوبارہ پیروں پہ کھڑے انشاءاللہ۔ ناظرین محترم، کہنا تو یہ ہے کہ آخر گزر ہی جائے گی اے دل تو صبر کر، آخر گزر ہی جائے گی اے دل تو صبر کر، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ ہمیں اس طلوع ہونے والی صبح کا انتظار ہے، اس صبح کا انتظار ہے کہ جو ایک بار پھر لہلہاتے ہوئے کھیت و کھلیان نظر آئیں۔ آپ کو پتہ ہے زمین ہمارے یہاں کی، پاکستان کی تقریباً لہلہاتی ہوئی فصلیں جو ہیں، کروڑہا اربہ روپے کی فصلیں تباہ و برباد ہو گئیں، اسی سیلاب کی نظر ہو گئیں۔ یعنی وہ فصلیں کہ جن فصلوں کو اتارنا تھا، جن فصلوں کو کاٹنا تھا، جو فصلیں تیار ہو چکی تھیں، اب معاملہ یہ ہے کہ جو تباہی آئی، جو مسائل، مشکلات، پریشانیاں آئیں وہ تو آئی ہیں، لیکن جو لوگ ان مسائل میں پھنسے ہیں ان کے معاملات زندگی کو بہتر کرنے کے لیے بڑا وقت درکار ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ حکومت وقت کام نہیں کر رہی ہے، ہمارے افواج پاکستان، ہماری جتنی بھی افواج پاکستان ہیں وہ مسلسل اس کارروائی میں کارہائے نمایاں انجام دے رہے ہیں۔ ناظرین، احساس کی جانب سے ان معاملات کو دیکھتے ہوئے ہم آپ کو باقاعدہ یہ دکھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، آگاہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے کہ احساس ان جگہوں پر بھی اپنے
معاملات زندگی بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یعنی جہاں پر بھوک، افلاس، مجبوری اور پریشانیاں ان کے دامنگیر ہیں، ناظرین ہر جانب پانی ہی پانی ہے، اور ان پانیوں کے درمیان نصب خیمے جو ہیں، ان خیموں کو جہاں خشکی ذرا سی بھی میسر آتی ہے وہاں پر خیمے نصب کر دیے جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے ان معاملات کو کہ یہ گھر، یہ بستیاں اسی طرح آباد تھیں، یہاں لوگ اسی طرح رہ رہے تھے، اور یہ سائبان لوگوں کے گھروں پر تھے۔ کھیت و کھلیان آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، لہلہاتی ہوئی فصلیں تھیں جو مستقل اپنے عروج کی جانب جا رہی تھیں، سب کچھ بالکل نارمل چل رہا تھا، اور اس کے بعد اچانک ان پانیوں نے تباہیوں بربادیوں کا وہ معاملہ کھڑا کر دیا کہ آج پوری دنیا اس معاملے سے واقف ہے کہ پاکستان میں تباہیاں کس نہج کی آئی ہیں۔ اور ناظرین یہ کوئی ایک علاقہ نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں، یہ خیبر پختونخوا کا پورا علاقہ، بلوچستان کا تقریباً علاقہ، سندھ کے جتنے بھی دور دراز علاقے ہیں، سندھ کے جتنے بھی کچے کے علاقے ہیں، سب پانی میں ڈوب چکے ہیں۔ پانی اس آب و تاب کے ساتھ ٹھاٹھے مار رہا ہے کہ اس پانی کو آج یہ بھی شاید اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ اس پانی کے بہاؤ میں کتنی زندگیاں تاراج ہو چکی ہیں۔ ہم آپ تمام معزز خواتین و حضرات کو صرف یہی بتانا، یہی دکھانا، یہی یاد دلانا چاہتے ہیں کہ ناظرین آپ کی مدد کی اشد ضرورت ہے ان سیلاب زدگان کو کہ جن کے گھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب تاراج ہو چکے۔ اب ناظرین یہ خیمے ہیں، زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، اور ان ٹکڑوں پر زندگی گزارنے کے دوبارہ سے آثار نمودار ہو رہے ہیں۔ ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہماری ان ٹرانسمیشنز کا جو مطلب، مقصد، لب لباب ہے وہ ہے ہی یہ کہ کسی بھی طور، کسی بھی طرح اپنے جو سیلاب متاثرین ہیں، اپنے بہن بھائی ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، معصوم بچے ہیں، بیمار آزار لوگ ہیں، ان سب کی زندگیوں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ اور ہم اکیلے یہ کام نہیں کر سکتے ناظرین، آپ تمام دوستوں کی ہمدردیاں بہت زیادہ درکار ہیں، آپ تمام دوستوں کی جانب سے مالی امداد کی اشد ضرورت ہے۔ اور ہماری یہ ٹرانسمیشنز، ہماری ٹیلی تھون یعنی جو براہ راست نشریات آپ سب کے لیے آج جاری و ساری ہیں، ان نشریات کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ میں ان تمام معزز خواتین حضرات کا، ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں کا بہت تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو مستقل ان ٹیلی تھونز میں، ان براہ راست نشریات میں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے اپنی رقومات مستقل یہاں احساس کے پلیٹ فارم پر بھیج رہے ہیں۔ ناظرین احساس کے پلیٹ فارم پر جتنی امداد آ رہی ہے، جتنے بھی سیلاب زدگان کے لیے مدد کی خاطر آپ تمام معزز خواتین حضرات کوشاں ہیں، ہماری یہ دعا ہے کہ پروردگار آپ سب کی ان محنتوں کو کامیاب و کامران رکھے۔ علامہ فیصل عزیزی بندگی صاحب کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس محمد ابرار حسین صاحب موجود ہیں۔ ابرار صاحب روح رواں ہیں مسرور کیفی نعت اکیڈمی کے، اور آپ خود بھی بہت زبردست ثناخواں ہیں، ماشاءاللہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ۔ کیا فرماتے ہیں آپ بتائیے؟ میں ممنون مشکور ہوں کہ آج اس پلیٹ فارم سے مجھے حاضری سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ احساس کہ اس پلیٹ فارم سے یقیناً جہاں داد رسی کے حوالے سے جو ایک اذان دی جا رہی ہے، اللہ پاک اس کو برکتوں سے نوازے، اور میں یوں کہوں گا کہ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، جی اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہترین وقت ہے کہ ہم اپنی اس ذاتی ذمہ داری کو، جبکہ ایک پوری قوم مشکلات میں گھری ہوئی ہے، اور جیسے آپ نے علی رضا صاحب نے بہت ہی مفصل انداز میں آپ کو دعوت دی ہے کہ
کہ ان بھائیوں کے ساتھ، ان بہنوں کے ساتھ، ان بچوں کے ساتھ جو اپنی ایک زندگی کے ایسے مشکلات میں گھر گئے ہیں جو پہلے ایسے نہیں تھے، ان کے گھر بھی تھے، ان کے مکان بھی تھے، ان کے کھیت بھی تھے، ان کے کھلیان بھی تھے، اور آج وہ جس انداز میں آپ کے مدد کے منتظر ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اذان ہے اور ایک آپ کو ایک دعوت ہے کہ آپ ان مجبور لوگوں کی، اور بلا شبہ جیسے شروع میں کہا گیا کہ جی اپنے لوگ ہی آگے بڑھ کر اپنے ملک و قوم کی اس مشکل کے وقت میں ساتھ نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ جی ناظرین محترم، ہماری ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے۔ ٹرانسمیشن کے جاری ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری ڈونیشن ہاٹ لائنز کے نمبر کھلے ہوئے ہیں، ہمارے اسٹوڈیوز کے نمبر بھی کھلے ہیں، بلکہ میں ایک کام یہ کرتا ہوں، آپ کو اسٹوڈیوز کے نمبر ایک بار ازبر کرا دوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ ٹیلی ویژن پر میرا یہ پیغام سن رہے ہیں، میری یہ بات سن رہے ہیں، تو اپنے اپنے موبائل نمبر آن کیجئے تاکہ میں آپ کو یہاں سے موبائل نمبر بتاؤں۔ آپ اگر یو کے میں رہتے ہیں تو اس نمبر پر آپ ہم سے اسٹوڈیوز میں رابطہ قائم کر سکتے ہیں، یعنی یو کے نمبر 440203 440203 3552772. I repeat this number once again. UK 440203 3552772. For USA, number 1718 393 5437. I repeat, USA 1718 393 5437. ڈونیشن ہاٹ لائن کے نمبر ہیں یو کے لیے 440361 77786. ڈونیشن ہاٹ لائن کا نمبر یو کے کا 440361 77786. یو ایس اے کے لیے ہاٹ لائن کا نمبر 185-617-7786. یو ایس نمبر 185-617-7786. ناظرین، ان ٹیلی فون نمبرز پر آپ رابطہ کر کے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو 10 20 25 50 ہزار ڈالر بھیج دیں، یا آپ کوئی پاؤنڈز بھیج دیجئے، یا آپ کوئی یورو بھیج دیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے اخراجات میں سے جو بچ جاتا ہے وہ ان سیلاب زدگان کی مدد کے لیے آپ روانہ کیجئے۔ آپ چاہے $1 بھیجئے، 1 پاؤنڈ بھیجئے، 1 اسٹرلنگ بھیج دیجئے، 1 یورو بھیج دیں۔ ناظرین، آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے یہ پیسے جمع ہوتے ہوئے جیسے بارش کی برستی ہوئی بوندیں ایک تالاب بنا دیتی ہیں۔ ہم تالاب ہی تک محدود رہنا چاہتے ہیں، سیلاب تک محدود رہنا نہیں چاہتے، ورنہ سیلاب میں اتنی تباہ کاریاں ہو گئی کہ اب کیا بتائیں ہم آپ کو۔ لیکن آپ کو اس مالی امداد سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ ناظرین محترم، زندگی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، زندگی اللہ کی امانت ہے، اور اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس جہان میں بھیجا کیوں ہے؟ بس یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم اس جہان میں بھیجے گئے، اس کے آنے کا مقصد، ہمارے آنے کا مقصد، انسانوں کے آنے کا مقصد اس زمین پر کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کی عبادات میں 24 گھنٹے مصروف رہتے ہیں۔ ہم انسانوں سے پروردگار نے کیا پیغام دینا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ اللہ کے فرشتے کم نہیں تھے اس کی اطاعت کرنے کے لیے، لیکن ایک انسان دوسرے انسان سے پیار کرے، محبت، اخوت، چاہت، اور عقائد دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی تو ارشاد فرمایا ہے، یہی تو بیان دیا ہے، یہی تو آپ کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو جو خود اپنے لیے کرتے ہو، تاکہ تم صحیح مومن بن جاؤ۔ ناظرین محترم، میں چاہتا یہ ہوں کہ اس گفتگو کے ساتھ ہی حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتے ہیں آج کے اس ٹرانسمیشن کا، اور باقاعدہ طور پر میں چاہتا ہوں محمد ابرار حسین صاحب اپنے دلکش لہن میں ابتدا کریں کلام
باری تعالیٰ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد رب جلیل کے چند اشعار. حمد کرتا ہوں اے خدا تیری، حمد کرتا ہوں اے خدا گو کہ دشوار ہے ثنا تیری، حمد کرتا ہوں اے خدا تیری. پتے پتے میں تیرا عالم ہے، پتے پتے میں تیرا عالم ہے، ذرے ذرے میں ہے ادا تیری، ذرے ذرے میں ہے ادا کہ دشوار ہے ثنا تیری، حمد کرتا ہوں اے خدا تیری. اے خدا خدا تو ہی رب قادر ہے، سبھی کے لیے عطا تیری ہے، سبھی کے لیے عطا گو کہ دشوار ہے ثنا تیری، حمد کرتا ہوں اے خدا کہ تو حد فکر میں نہیں آتا، تو حد فکر میں نہیں حمد کس طرح ہو بیان تیری، گو کہ دشوار
तेरी हमद करता हूँ ऐ खुदा बहुत खूब। नाज़रीन मोहतरम, आप मुलाहिज़ा फरमा रहे थे मोहम्मद अबरार हुसैन साहब को हमद बारी ताला पेश कर रहे थे। नाज़रीन मोहतरम, हमारी ये ट्रांसमिशन एहसास एमरजेंसी फ्लड अपील 2022 जिसमें हम हैं, आप हैं और उन परेशान हाल मजबूर बेबस और लाचार लोगों का तज़किरा है कि जो सैलाब के मुतासरीन हैं, वो मुतासरीन कि जो कल तक अपनी ज़िंदगी खुशहाली में गुजार रहे थे, अचानक ही बदलने वाले हालात व वाक़यात ने उन्हें मजबूरी और परेशानियों से दो चार कर दिया। इसको हज़रत क्या कहेंगे आप? इम्तिहान? जो लोग इस कर्ब से गुज़र रहे हैं उनके लिए तो यकीनन ये इम्तहान है, आजमाइश है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे इंतज़ामी उमूर में गफलत का भी है कि हम शायद वो हिफाजती इंतज़ामात नहीं कर सके जी। या वो पेशबंदी नहीं कर सके कि जिसकी वजह से हम इस किस्म के इम्तिहानात से ख़ुद को और अपनी कौम को बचा सकते थे। बारिश तो अल्लाह की रहमत होती है, लेकिन उस बारिश के बाद जो तबाहकारियाँ होती हैं अमूमन उसमें इंतज़ामी उमूर का दखल होता है। लेकिन अब जो होना था वो हो गया। अब मसला है कि जो मुतासिर सर, जो हो होना गए, था वो तो हो गया, लेकिन अभी महकमा मौसमियात ने फिर पेशीन गोई कर दी है कि कुछ और स्पेल्स दाखिल हो रहे हैं पाकिस्तान में। जी, लेकिन उसमें एक अच्छी खबर यह है कि वो जो एक खदशा था हैदराबाद के हवाले से, वो खदशा दूर हो गया है कि जिसमें दरियाए सिंध और उसके साथ हैदराबाद का बिल्कुल अवाइल हिस्सा जो लतीफ़ाबाद का इलाका है वो ख़तरे में था, वो ख़तरे से निकल गया है। और अल्लाह ताला इस पूरे जो हमारी टेरिटरी जो अफेक्टेड है उसको इस ख़तरे से अल्लाह ताला निकाले और उससे महफूज रखे। और वो लोग जो मुतासरीन हैं उन तक हम खैमे, खुराक, अद्वियात, इसलिए कि वहाँ पर अब जब पानी मुस्तकिल खड़ा हुआ है तो वहाँ पर मच्छरों की एक बहुतात है और वहाँ पर फिर मुख्तलिफ़ वबाई अमराज वो फूट रहे हैं। और फिर अब अंदाज़ा लगाइए कि एक ऐसा इलाका जहाँ पर दिन रात पानी खड़ा हुआ है और बेसरो सामानी के आलम में कौम वहाँ पर बैठी है, वहाँ पर मच्छरों की बहुतात भी है। तो ऐसे में बहुत शदीद ज़रूरत है कि हम उन्हें जहाँ छत फराहम करें, खैमों के ज़रिए खुराक फराहम करें, वहाँ पर हमारी डॉक्टर्स की टीमें भी मौजूद हैं जो इस किस्म के मामलात ये है कि अफवाज पाकिस्तान तकरीबन इन्हीं कार्रवाइयों में लगी हुई है और इस कोशिश में है कि किसी भी तौर इन सैलाब ज़दगान की मदद फौरी तौर पर की जाती रहे। नाज़रीन मोहतरम, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये कोई 2, 4, 5, 10, 20 हज़ार लोगों का मामला नहीं है, बल्कि 6-7 लाख अफराद की आबादकारी का मसला है। उनमें मासूम बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, बूढ़े हैं, बीमार आज़ार लोग हैं। अरे वो लोग नाज़रीन मोहतरम, वो लोग कि जो कल तक दुनिया को बांटा करते थे, आज वो लेने वालों में शामिल हो गए। रोटी के चंद टुकड़े जिन तक नहीं पहुंच पा रहे। मैं आपको ये भी वसूख के साथ कह रहा हूं कि तकरीबन 10-12 दिन बीत गए इन मामलात को। कुछ ऐसी जगहें आज भी मौजूद हैं कि जहां पर मदद नहीं पहुंच सकी है। क्यों? इसलिए नहीं पहुंच सकी कि या तो हर जानिब बहता हुआ पानी ही पानी है और कोई पानी 2-4 फीट का नहीं है, 8-8, 10-10, 15-15 फीट का पानी है, ठीक है। और इस पानी में डूबा हुआ इलाका है तकरीबन कोई मील हा मील का
علاقہ ڈوبا ہوا ہے، اس سے اوپر جو پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کے پیچھے جو بستیاں ہیں، ان میں نہیں معلوم کتنے ابھی زندہ ہیں یا گزر گئے، کتنے بیمار آزار ہیں، کتنے بھوک و افلاس میں موجود ہیں۔ کوششیں کی جا رہی ہیں، افواج پاکستان کے ہیلی کاپٹرز ہر علاقے میں مستقل گشت کر رہے ہیں، خوراک پہنچا رہے ہیں، دوائیں پہنچ رہی ہیں۔ اس کے باوجود ناظرین کوئی چھوٹا علاقہ ہے نہیں، اتنی بڑی ٹیریٹری ہے۔ اس ٹیریٹری میں اب ایک علاقہ ہو یا ایک شہر ہو تو اس کو تو آدمی سرویلنس میں رکھ سکتا ہے۔ اب دیکھیے بلوچستان کا تقریباً 80-90% علاقہ، 80-90% علاقے میں رہنے والے لاکھوں لوگ کس حال میں ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یا جو لوگ وہاں تک مدد پہنچا رہے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان کے بعد خیبر پختونخوا کا علاقہ تقریباً پانی میں ڈوبا ہوا ہے، اس کے بعد سندھ کا علاقہ، دادو، نوشہر و فیروز، فلاں 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 سارے علاقے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں، جو زندہ نفوس ہیں، وہ بے یار و مددگار، دن کی چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، بغیر سائبان کے موجود ہیں، اور جو خوراک کا اہتمام کیا جا رہا ہے، دواؤں کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جو خیموں کا اہتمام کیا جا رہا ہے، وہ جاری و ساری ہے۔ میں آپ کو ایک بہت ہی خوش آئند بات بتاتا ہوں۔ اس خوش آئند بات کا موضوع یہ ہے کہ وہاں پر آج آپ کے پاکستان میں وہ لوگ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں لوگ موجود ہیں کہ جو لوگ خود اپنی ذاتی پیسے سے جو بند پڑتا ہے، جو میسر آتا ہے، وہ خریدتے ہیں اور ان سیلاب زدگان کی جانب چلے جاتے ہیں۔ یہ جو یکجہتی ہے، بس یہی سب سے کمال کی بات ہے، اور پروردگار یہ محبتوں کو ہمیشہ قائم رکھے۔ تھر کا علاقہ ہے، تھر کے علاقے میں بھی یہی صورتحال ہے، عمرکوٹ میں بھی یہی صورتحال ہے، اور وہاں پر کھڑے ہو گئے جس جانب آپ نگاہ اٹھائیے ہر جانب آپ کو پانی ہی پانی نظر آتا ہے۔ بہرحال آپ تمام معزز خواتین و حضرات سے کہنا یہ ہے کہ ان سیلاب زدگان کو اس وقت جو اشد ضرورت ہے وہ ہے خیموں کی، مچھردانیوں کی، خوراک، دواؤں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو ضرورت ہے وہ ہے راشن کی۔ جو لوگ کہیں پانیوں میں سے بچ کے کوئی خشکی کی جگہ پر بیٹھے ہیں، ان کو کھانا پکانے کے لیے ان کو راشن چاہیے، ان کو چیزیں چاہیے۔ بس اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آپ یقین کر لیجئے گاؤں دیہات باراڑیوں میں یہ ہوتا ہے، گاؤں میں، قصبوں میں، دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی جنگل سے لکڑیاں چن کے لاتے ہیں، توڑ کے چولہا جلا لیتے ہیں۔ لکڑیاں بھی گیلی ہی گیلی ہیں، کوئی سوکھی لکڑیاں بھی نہیں ہیں کوئی جو جلانے کے کام آ جائے۔ اللہ تعالیٰ اس امتحان سے سرخرو فرمائے تمام مسلمانوں کو۔ حضرت آپ یہ بتا دیجئے مجھے کہ امتحان میں اور سزا میں فرق کیا ہے؟ امتحان اور سزا بظاہر دیکھنے میں عمل ایک جیسا ہے، جی، لیکن وہ کبھی امتحان ہوتا ہے، کبھی سزا ہوتا ہے، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ ایک ہی عمل بہت سارے لوگوں میں سے کچھ کے لیے آزمائش ہو، کچھ کے لیے وہ سزا ہو۔ واہ واہ۔ اب اس کو پرکھنے کا ایک پیمانہ ہے، وہ معیار یہ ہے کہ اگر آپ ہدایت پر ہیں اور صراط مستقیم پر ہیں، پھر اس راستے میں کوئی مشکل آ جائے تو یہ آزمائش ہے۔ لیکن اگر آپ اللہ سے بغاوت پر آمادہ ہیں، اگر آپ اللہ کے راستے پر نہیں ہیں، اس کے رسول کے راستے پر نہیں ہیں، آپ کسی اور جانب جا رہے ہیں جو اللہ سے دور کر دینے والا راستہ ہے، جی جی، پھر کوئی مشکل آ جائے تو اس کو آزمائش نہیں کہیں گے، پھر وہ سزا ہے، پھر وہ عذاب ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں یہ کہ شکرانے نعمت کے ساتھ آنے والی مشکل آزمائش ہوتی ہے، اور جی، کفران نعمت کے ساتھ آنے والی مشکل عذاب ہوتی ہے۔ پروردگار عالم، ناظرین محترم، ہماری گزارش، التجا، اپیل، درخواست
اللہ تعالیٰ کے حضور یہ ہے کہ پروردگار ان تمام مشکلوں میں گھرے ہوئے لوگوں کو کسی بھی طرح چین و سکون صبر و قرار میسر آ جائے، آمین۔ ان کی رزق روزی میں ان کے رزق روزی کا امتحان ختم ہو جائے، بھوک افلاس جو ان کے دامن گیر ہے وہ کسی طرح دور ہو جائے۔ ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں آج کے اس ٹرانسمیشن میں، براہ راست نشریات میں، اس ٹیلی تھون میں ہم نعت کے حوالے سے ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ آپ چونکہ نعت اکیڈمی حضرت چلا رہے ہیں تو نعت کی ترویج کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ جس طور پر نعت اپنی ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے، جی، اور بلا شبہ اگر نعت کی تقویم کے بارے میں جانا جائے تو آپ اس بارے میں جان سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت سب سے اولین وصاف رسول ہے، اور اس کے بعد قرآن پاک اس کی بہترین شواہد اس میں موجود ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا و توصیف کے حوالے سے، اور یقیناً جس طور پر صحابہ کرام کا دور گزرا اس میں تمامی جید صحابہ کبار نے حضور کی ثنا و توصیف بیان کی، اور اسی تاریخ کے حوالے سے اولین اگر وقتوں میں دیکھا جائے تو حضور کی ولادت سے 1000 سال پہلے بھی حضور کی نعت لکھی گئی۔ حضرت طب نمیری نے حضور کی نعت کو رقم کیا جو تاریخ نعت کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ مدینے کی بچیوں نے حضور کے استقبال کے طور پر جو اشعار لکھے وہ بھی اولین نعت کے طور پر جانا جاتا ہے کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی۔ تو یقیناً نعت کی جو تاریخ ہے اس کی ابتدا بہت تابناک ہے، اور نعت کی ابتدا کب سے ہے جناب علی؟ نعت کی ابتدا تو اس دنیا کے قائم ہونے کے ساتھ ہے، اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ پوری کائنات نعت کے حصار و شمار میں ہے۔ واہ، یعنی حضور اچھی بات ہے۔ یعنی وجہ تخلیق کائنات جو ہو تو اس کی ثنا و توصیف، یعنی جو کائنات ہی بنی ہے حضور کے لیے، تو یہ تو حضور کی نعت اولین وقتوں سے ہے کہ جب اس کائنات کو اللہ نے چاہا کہ تخلیق کیا جائے تو یہ حضور کی حمد و ثنا اس حمد کی۔ و ثنا اس کی موجود۔ حضور آپ بتائیے نا، آپ بیان فرمائیے، نعت ابتدا نعت کی کہاں سے ہوئی ہے؟ کل ہم ذکر کر رہے تھے ٹرانسمیشن میں، کیونکہ بات ادھوری رہ گئی تھی۔ ناظرین محترم، یہ چونکہ بات ادھوری رہ گئی تھی تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ گفتگو یہاں پر مکمل ہو۔ جی، نعت لفظی اعتبار سے مدحت پیغمبر ہے، واہ، اور اگر اس کو لفظی اعتبار سے دیکھا جائے تو نعت آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام جو تخلیق اول ہیں ان کے ساتھ ہی مدحت پیغمبر ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور پھر جسے ہم اب نعت کہتے ہیں وہ شعر میں حضور کی تعریف کرنا، شاعری میں حضور کی تعریف کرنا، پھر وہ شاعری میں جتنی اصناف ہیں، اردو شاعری میں غزل ہے، قصیدہ ہے، اس میں مخمس ہے، مثلث ہے، جی بالکل ٹھیک ہے۔ رباعی ہے، قطع ہے، جی، جتنی اصناف ہیں تمام اصناف کے اندر نعت کہی گئی ہے۔ جو اس کا سرا ہے وہ جا کر 3 شخصیات سے جڑا ہوا ہے، 3 شخصیات سے۔ جی، حضرت ابو طالب، کیا بات ہے۔ حضرت عبد المطلب، حضرت آمنہ۔ اولین جو شعر میں نعت ہے اچھا، وہ ان شخصیات سے۔ ابرار بھائی نے طبہ حمیری کا ذکر کیا، ہاں، بالکل وہ بھی ایک نعت ہے، لیکن وہ حضور کی ولادت سے قبل، ولادت سے قبل۔ 1000 سال قبل کیا زبردست بات کی ہے، واہ حضور واہ۔ کی ولادت سے 1000 سال قبل یہ وہ نعت ہے جب یمن کا بادشاہ تھا طبہ، ہاں، اور طبہ حمیری، وہ جی۔ آیا تھا مکے میں، جی جی، اور مکے میں خانہ کعبہ کو وہ شہید کرنا چاہتا تھا۔ اس کی خواہش یہ تھی کہ کعبے کو مسمار کر دے، اللہ، اس لیے آیا تھا وہ۔ اور جب یہاں پر پھر اس کے ساتھ ایک واقعہ بھی بیتا تھا۔ اچھا، یہ جو کعبے کو مسمار کرنے کے لیے آیا تھا نا، اس کے پیچھے مسئلہ تھا معاشی۔ وہ کیا؟ معاشی مسئلہ یہ تھا کہ یمن اس وقت کی ایک ترقی یافتہ تہذیب تھی۔ یمن کے لوگ علم میں، تہذیب میں بہت آگے تھے، اور محنت کر کے وہ پیسہ کماتے تھے۔ اچھا، اہل مکہ یہ لوگ
खाना काबा की वजह से यहाँ पर पैसा आया करता था, क्योंकि खाना काबा यहाँ था और यहाँ पर दुनिया भर से लोग काबे के ज़ियारत के लिए आते थे, तो वहाँ से फिर सरमाया मक्के की जानिब आता था। तो यमन के बादशाह का मसला ये था कि इनके पास कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ काबे की वजह से कमा रहे हैं। अच्छा, और हम तो मेहनत करके कमा रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं इस काबे को ही नाउज़ुबिल्लाह शहीद कर दूं, अस्तगफिरुल्लाह। ताकि फिर ये इनका ये जरिया बंद हो जाए। कैसे कैसे कमबख्त इस दुनिया में जिए हैं। तुब्बा ने फिर जब यहाँ पर हमला करने की कोशिश की तो हाँ। उस वक्त तुब्बा को एक मर्ज लाहक हो गया, वो क्या था? और वो मर्ज ये लाहक हो गया कि उसके सर में शदीद दर्द रहने लगा कि वो बात नहीं कर सकता था, वो इज़्तिराब में था, शदीद अजियत में था। तो तुब्बा के साथ जो उसकी मजलिस शूरा थी, हाँ। उसमें बड़े हुक्मा दानिश्वर लोग थे, अतिब्बा भी थे। उन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि आपने कोई इरादा किया है कोई बड़ा काम अंजाम देने का? तो तुब्बा ने कहा कि मैंने इरादा किया है कि मैं काबे को शहीद कर दूं। अल्लाह। अतिब्बा ने कहा, दानिश्वरों ने कहा कि आपको पता है ये काबा अल्लाह का घर है, बैतुल्लाह है, आपने ये इरादा किया है, इस वजह से आपके साथ ये मसला है। हाँ। आप अपने इरादे से तौबा कर लें, सही हो जाएंगी। उसने अपने इरादे से तौबा की, सही हो गया। अब उसको यकीन हो गया कि ये घर बरकतों वाला है। तो उसके बाद फिर उसने खाना काबा पर एक तकरीम के लिए एक गिलाफ चढ़ाया, पहली बार। ये तारीख़ इंसानी में पहला मौका था जब काबे पर गिलाफ चढ़ाया गया। माशाअल्लाह। इससे पहले कभी काबे पर गिलाफ नहीं है। क्या कमाल की बात है, माशाअल्लाह। काबा माशाअल्लाह, आदम अलैहिस्सलाम ने माशाअल्लाह। तामीर किया था। हाँ। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इसका आगाज़ नहीं है। काबा आदम नहीं, इसकी बुनियाद किसने रखी थी? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने। बुनियाद? जी, आदम अलैहिस्सलाम जब श्रीलंका में उतरे। हुजूर एक बात बताइए मुझे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इसकी बुनियाद नहीं है? नहीं, बुनियाद आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, ठीक है। आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका में उतरे जी। हज़रत हव्वा जद्दा में। एक बात बता दीजिए, जद्दा उसका नाम क्यों है? जद्दा के मानी माँ के हैं, जी। बाप को जद कहते हैं, माँ जद्दा। हाँ। और तमाम इंसानों की माँ वहाँ आई थी। नाजरीन, ये बात गौर से सुन लीजिए और इसको जहनों में रखिएगा। लोग कहते हैं जद्दा जा रहा हूँ, जद्दा जाना है, जद्दा से आ रहे हैं। एक्चुअली जद्दा जो है, जद और जद्दा, मर्द हो तो जद कहते हैं और औरत हो तो जद्दा कहते हैं। ये समझ लीजिए अम्मा हव्वा की उस सरजमीन को जद्दा कहा जाता है। बिल्कुल जी। फिर आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका में, हज़रत हव्वा जद्दा में, ये दोनों एक दूसरे को तलाश करने के लिए निकले। इनकी रुक मुलाकात। जाइए, देखिए मेरी बात सुनिए। अभी तो ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा ही नहीं, तो आपने तलाश कहाँ से करने? अभी यहाँ से शुरू करेंगे आप कि इनसे ख़ता क्या हुई, क्या गलती हुई कि जिसकी वजह से इनको ज़मीन पर उतारा गया। फिर इन्होंने परवरदिगार से फरियाद की। ठीक है, हम इस बात को यहाँ रोक लेते हैं। नाज़रीन मोहतरम, हम इस लम्हे एक बार फिर अबरार हुसैन साहब की तरफ जा रहे हैं और मेरी गुजारिश है कि कोई खूबसूरत सी नात पेश फरमाएँ। जी ज़रूर। हफीज़ ताइब के कलाम के चंद अशार मेरी ख्वाहिश है कि इस आला ऐवान में ऐसे कलामों से इंतखाब किया जो इसकी मिज़दाक़ हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। इश्क के शौक़ नियाज़, इसके साचे ढल के शौक़ नियाज़, इसके साचे
ڈھل کے آ یہ کوچے حبیب ہے پلکوں سے چل کے آ یہ کوچے حبیب ہے پلکوں سے چل کے آ کہ ماہ عرب کے آگے تیری بات کیا بنے ماہ عرب کے آگے تیری بات کیا بنے اے ماتاب روپنا ہر شب بدل کے آ اے ماتاب روپنا ہر شب بدل کے آ ناظرین محترم، آپ ملاحظہ فرما رہے تھے محمد ابرار حسین صاحب کو نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے. ہماری یہ ٹرانسمیشن، ہماری یہ براہ راست نشریات احساس ایمرجنسی ریلیف فلڈ ریلیف جاری و ساری ہے. اس احساس ایمرجنسی فلڈ اپیل 2022 میں ہم اس لمحے ایک بریک کی جانب جا رہے ہیں. جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے. اور ناظرین محترم، جب تک ہم واپس نہ آئیں انتظار کیجیے گا. لا إله